شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے آج ہمیں اور آپ کو یعنی ہمارے برکاتی بھائیوں کو رب العالمین نے اپنے ذکر و شکر اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے یہاں اکٹھا فرما دیا. ہماری اور آپ کی یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہمارے مخدومان گرامی مرتبت تشریف فرما آج کی یہ مجلس خیر عرس کی تقریب جس بزرگ کی ہے وہ ہم میں سے بہت سے حضرات کے مرشد گرامی ہیں. کبھی آپ نے اس بات پہ بہت گہرائی سے غور کیا کہ مرید کیوں ہویا جاتا تھا؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ حضرت اگر دعا کر دیں گے تو ہم غریب سے امیر ہو جائیں گے. شاید اگر یہ مقصد ہے تو یہ حقیقی مقصد نہیں ہونا چاہیے. شیخ سعدی کے ایک واقعے سے میں آپ کو اشارتاً بتاؤں کہ شیخ سعدی جو دنیا میں بہت گھومے، ان کی کتاب گلستاں بوستاں بہت حکمتوں پر مبنی ہے. یہ ہمارے درس نظامیہ میں پڑھائی بھی جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا.
میلے میں بہت بھیڑ ہوتی ہے. والد صاحب نے میلے میں داخل ہونے سے پہلے فرمایا بیٹا انگلی بہت مضبوطی سے پکڑے رہنا ورنہ میلے میں بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ اگر چھوٹ جائے گی تو تم بھی بہت پریشان ہوگے اور میں تمہیں تلاشنے میں پریشان ہوں گا. یہ انگلی میری چھوٹنی نہیں چاہیے. شیخ سعدی فرماتے میں بچہ تھا, انگلی والد صاحب کی پکڑا, میلے میں لے کے اور مجھے چلے. اتنی اچھی اچھی چیزیں سب نظر آ رہی تھی, کب انگلی چھوٹ گئی پتہ ہی نہیں چلا اور میں والد صاحب سے دور ہو گیا, والد صاحب مجھ سے دور ہوئے, بہت پریشان وہ ہوئے مجھے تلاشنے میں, اور میں جو رویا دھویا الگ وہ تو اپنی پریشانی میں ہی جانتا ہوں. کافی دیر کے بعد والد صاحب مجھے تلاشنے میں کامیاب ہوئے. جب میں ملا تو میلے سے باہر لے کے آئے اور فرمانے لگے بیٹا تم کو کچھ نصیحت میں نے کیا تھا, تم سے کہا تھا کہ انگلی مت چھوڑنا, تم نے چھوڑ دیا تو دیکھو کتنے پریشان ہوئے. اب شیخ سعدی فرماتے ہیں والد صاحب نے مجھے جو سمجھانا چاہا وہ بات یہ فرمائی کہ بیٹا جیسے دنیا کے میلے میں جب باپ کی انگلی چھوٹ جاتی ہے اولاد کے ہاتھ سے تو بہت پریشان ہوتی ہے اولاد, ایسے ہی جب بزرگوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو لوگ دنیا میں بھی پریشان ہوتے ہیں, آخرت میں بھی. تو اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے وابستہ رہنا. یہ جو فاتحہ کی تقریب ہے, عرس کی تقریب ہے, ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے بزرگ لوگ بلا لیتے ہیں, یہ ہماری بیٹری کو چارج کر دیتے ہیں. بولیے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جو ہماری عقیدت ہوتی ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. ان کی زیارت کر کے صاحبان عرس اور صاحبان تصرف جو یہاں ہمارے بزرگان دین اسلاف آرام فرمائیں, جب یہاں ہم حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری جو عقیدت کی بیٹری ہے وہ چارج ہو جاتی ہے, اضافہ ہو جاتا ہے, ہماری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارا جو تعلق ہے اپنے بزرگوں سے اور مستحکم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے بزرگان دین ہمیں بلاتے ہیں, موقع دیتے ہیں. آج ہم حضور احسن العلماء علیہ الرحمہ کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. آپ کا نام تھا مصطفیٰ حیدر حسن. کتنے نام؟ مصطفیٰ حیدر حضرت علی کی نسبت سے, حسن ان کے بڑے صاحبزادے کی نسبت سے. تو یہ نام صرف نام ہی تک نہیں تھا بلکہ ان تینوں بزرگوں کی سیرتیں ہمارے پیر طریقت میں اکٹھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, حضرت علی کی شجاعت, آپ کا علم, حضرت حسن کا حلم, آپ کا صبر, آپ کا تحمل, اگر آپ غور کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے حضرت میں بدرجہ ادب موجود. آپ سرکار کی سیرت کا ایک واقعہ ملاحظہ فرما لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے حضرت نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی فرمائی. آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کو, ہمارے
حضور افضل میاں علیہ الرحمہ آرام فرما رہے ہیں، بقیہ سارے ہمارے جو بزرگان دین ہیں، مخدومان گرامی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، صدقے کی کھجوریں سرکار کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ اس وقت 1 سال سے کم کی عمر کے تھے۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر دونوں سے چلتے ہوئے آیا۔ اس عمر میں بچہ ہاتھ پیر سے چلتا ہے تو عموماً اس کی عمر سال سے کم ہی ہوتی ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ کون تھے؟ سرکار کے بڑے نواسے تھے، جن کے لیے آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوتے، خطبہ دے رہے ہوتے، دھوپ میں آ جاتے تو ان کے لیے آپ اپنا خطبہ روک دیتے اور اتر کے جا کے ان کو اپنی گود میں لے لیتے، پھر آ کے خطبہ دیتے۔ دنیا کا کوئی خطیب ایسا نہیں کر سکتا کہ جمعہ میں وہ خطبہ دے رہا ہو اور چھوڑ کر اپنے نواسے کو۔ ایسی محبت سرکار حضرات حسنین کریمین سے فرماتے ہیں۔ اتنی محبت کے باوجود، اتنی شفقت کے باوجود سرکار تشریف فرما ہے، صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ اپنے ہاتھ پیر سے چلتے ہوئے آ گئے اور صدقے کی ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالا۔ صدقے کی کھجور جب منہ میں ڈالی اور سرکار کی نگاہ ان کی کھجور پہ پڑی کہ وہ کھجور اپنے منہ میں ہلا رہے تھے، چوس رہے تھے، تو سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمانے لگے، اس کا مفہوم یہ تھا، صاحبزادے کیا کھا رہے ہیں؟ اسے نکالے منہ سے۔ مگر آپ اتنے کم عمر تھے کہ آپ نے توجہ نہیں دی، تو سرکار نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ کھڑے ہو گئے اور حدیث شریف میں آیا ہے، ارشاد فرمایا، کف کف یا بنیا اما علمت انا لا ناخذ الصدقہ لانہ اوصاف اموال الناس۔ صاحبزادے دھو دھو، کیا آپ کھا رہے ہیں؟ اسے مت کھائیں۔ اپنی انگلی ڈالی ان کے منہ میں اور کھجور نکال کے باہر پھینکی اور ارشاد فرمایا، اما علمت انا لا ناخذ الصدقہ، آپ کو معلوم نہیں کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، لأنه اوصاف اموال الناس، کیونکہ یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، یہ نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ نبی کی آل و اولاد کے لیے۔ آپ غور کریں، جب محبت کرنے پہ آئے تو ممبر چھوڑ دیا، محبت کرنے پہ آئے تو اپنا سجدہ لمبا کر دیا، لیکن جب تربیت کرنے پہ آئے تو یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ 1 سال سے کم عمر کے میرے نواسے کے منہ میں صدقے کی ایک کھجور چلی جائے۔ یہ احتیاط کیا تربیت میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ آپ غور کریں، ہمارے مرشد گرامی حضور احسن العلماء علیہ الرحمہ نے جو اپنے بچوں کی تربیت فرمائی ہے، چاہے وہ حضور امین ملت ہو، حضور شرف ملت ہو، حضور سید افضل میاں علیہ الرحمہ ہو، حضور رفیق ملت ہو، اپنی صاحبزادی کی جو تربیت فرمائی، اس تربیت کی روشنی میں آج جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں انہوں نے اپنے نبی کی سنت کما حقہ ادا فرمائی۔ وہ اپنے صاحبزادوں کو دینی اور
دنیاوی دونوں ان کے اندر دونوں علوم کا امتزاج لے کر پہلے دینی تعلیم انہیں دلائی، پھر دنیاوی تعلیم سے بھی مزین فرمایا، اور جیسے وہ خوددار تھے انہوں نے اپنے صاحبزادگان کو بھی ویسے ہی خوددار بنایا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے صاحبزادگان مریدوں کی نظر پہ نظر نہ رکھیں بلکہ اپنے مریدوں سے لینے کے بجائے انہیں عطا کریں۔ آج الحمدللہ اس زمانے میں جب ہم نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کتنے طریقوں سے ہم لوگ اشارے میں کنائے میں کسی نہ کسی طرف سے اپنی ضرورتیں بیان کر کے اپنے عقیدت مندوں سے اب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ خانقاہ برکاتیہ آج اس روئے زمین پر بے مثل و بے مثال ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارے مخدومان گرامی اشارتاً بھی اپنے مرید سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے مریدوں کو اتنا نوازتے ہیں کہ ان کا دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں کم بتا رہا ہوں۔ میں ایک بار گیا سنبھل، ہمارے شاگرد ہیں مولانا فاضل صاحب، اس جلسے میں مخدوم گرامی مرتبہ تاج المشائخ حضور امین ملت مدظلہ العالی تشریف فرما تھے، اسٹیج پہ آپ بھی تشریف فرما تھے، میری تقریر پہلے ہوئی، حضرت موجود تھے، میری زبان سے نکل گیا کہ مولانا فاضل صاحب آپ نے اپنے مدرسے کا، انہوں نے قرات کا مدرسہ کھولا تھا، ابھی بنا نہیں تھا وہ اچھی طرح، تو میں نے کہا مولانا صاحب آپ اپنے مدرسے کا نام اگر نہ رکھے ہو ابھی تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے مدرسے کا نام مدینے کے وہ صحابی رسول جو مدینے کے سب سے بڑے قاری تھے حضرت ابی بن کعب، ان کے نام سے اپنے مدرسے کا نام رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے نام تو رکھ دیا، خیر بات ہوگی جب رکھ دیا تو کوئی بات نہیں، میں نے تقریر ختم کی، مجھے جانا تھا، کرے پکڑ حضرت تشریف لائے منبر پہ، حضور تاج المشائخ اللہ ان کی عمر میں صحت میں اور برکت میں اللہ ہمارے سارے مخدومان کی عمر میں سے، تو حضرت نے فرمایا کہ برکاتی صاحب نے جب ایک بات کہہ دی ہے تو بات تو کٹنی نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا ہال ہم بنوائیں گے اور اس کا نام ابی بن کعب کے نام سے منسوب ہے۔ خیر حضرت نے فرما دیا۔ پھر جالاؤں کے ایک جلسے میں ملاقات ہوئی تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا، وہ مولانا صاحب تو پیسہ لینے آئے نہیں اپنے حال کا، ان کو ضرورت نہیں ہے شاید، حضرت سب بولنے نہیں جائیں گے، ہمارا لے لیں گے۔ میں ابھی قریب 1 سال یا 2 سال پہلے سنبھل گیا، اب جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا فاضل صاحب مجھے اپنے مدرسے میں لے گئے، میں نے کہا وہ حال دکھاؤ جو حضرت نے بنوایا۔ ارے بولے حال تو حضرت دکھاتے ہی آپ کو، حضرت نے تو ہمارا پورا مدرسہ بنوا دیا، صرف حال ہی پورا مدرسہ شاندار اس کی عمارت پورے مدرسے کی، اور میں سمجھتا ہوں 1,00,000 2 لاکھ کی بات نہیں ہے، کتنی تعمیر میں کتنا خرچ ہوا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ شان ہے، حالانکہ آپ کے ذمہ خود بہت کام ہے، احسن البرکات یہاں کے کام، اور پھر البرکات، پھر اس میں شعبے جو ہیں ہمارے جو علماء کرام اس میں رکھے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کی شیروانی، ان کا جوتا، ان کا موزہ، ان کی ضرورت کی چیزیں، ساری چیزیں وہ سب حضرت کی طرف سے مہیا ہیں۔
تو میرے بھائیوں، یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ تربیت والد گرامی نے کی ہے اپنے شہزادوں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شرف ملت تشریف فرما، اللہ ان کی عمر صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو درد مند دل رکھتے ہیں۔ دنیا تو اپنے بال بچوں کے لیے مرتی جیتی ہے، لیکن یہ وہ حضرات ہیں جو امت مسلمہ کے لیے، جماعت اہل سنت کے لیے سوچتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ لکھنؤ میں ایک شیخ الحدیث تھا، وہ بیمار ہو گئے تو لوگوں نے ان کو ان کے گھر دیہات میں چھوڑ دیا۔ حضرت شرف ملت متظلہ العالی بیان فرمانے لگے کہ مولانا، ہم لوگ اس میں آئے تھے، کمرے میں تشریف لائے تو بیان فرما رہے تھے کہ مولانا بتائیے، لکھنؤ جیسے شہر میں ایک عالم بیمار ہوتا ہے تو اس کو اس کے گاؤں دیہات میں لوگ چھوڑ دیتے، یہ اب جائیں وہیں انتقال کرتے۔ دیہاتوں میں لوگ بیمار ہوتے ہیں تو لوگ لکھنؤ لاتے ہیں علاج کے لیے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، اور لکھنؤ میں وہ بیمار ہوئے تو لوگوں نے ان کو دیہات ان کے گھر پہنچا دیا۔ خانقاہ برکاتیہ نے ان کا علاج کروایا بلوا کر کے، زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر ان کے علاج کا انتظام کروایا۔ الحمدللہ اب وہ ہے نہیں اس وقت، لیکن پھر بھی کافی دنوں تک باحیات رہے۔ اس طرح ایک مثال نہیں ہے، جماعت اہل سنت کا کوئی بھی ایسا مقتدر عالم دین اگر کہیں بیمار ہو جائے، ضرورت مند ہو جائے، اور خانقاہ برکاتیہ کے ان شہزادوں کو معلوم ہو جائے تو الحمدللہ ان کا علاج، ان کی ضرورتوں کی کفالت خانقاہ برکاتیہ کی طرف سے۔ کبھی آپ آتے ہیں دن سے کہیں چندہ آپ سے مانگا جاتا ہے، چندہ دیتے ہیں، کہیں ڈبہ رکھا ہے؟ الحمدللہ یہ بزم عشق ہے یا درد دل کی جانچ ہوتی ہے؟ یہاں یہ بزم عشق ہے یا ضرب دل کی جانچ ہوتی ہے؟ یہاں پوشاک سے اندازے انسان نہیں ہوتا، یہاں جانچ بھی ہوتی ہے اور درد مند بنایا بھی جاتا ہے، درد تقسیم کیا جاتا ہے اور درد مند امت مسلمہ کا بنایا جاتا ہے، اور جو دنیاوی تکلیف اور درد ہوتی ہے اس درد کو دور کیا جاتا ہے۔ حضور احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تعالی نے ایسی خودداری، ایسی سیاسی بصیرت عطا فرمائی تھی، ایسا ضمیر ان کا خوددارانہ تھا کہ آپ جو بزرگوں کی مثالوں واقعات میں آپ سنتے ہیں اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہارون رشید ایک بار حج کرنے گئے تو معلوم ہوا کہ فضیل بن ایاز بھی آئے ہوئے ہیں حج کرنے، تو اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ حضرت کہاں رہتے ہیں اور اجازت لے لینا کہ آج ہارون رشید آپ سے ملنا چاہے گا۔ خادم گئے، بادشاہ کے خادم کے تلاش کیا، ان کی سوجرے میں رہتے ہیں، گئے، ملاقات ہوئی، کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ کہا بادشاہ وقت نے، خلیفہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ ان سے کہہ دو کہ اپنا حج کرنے آئے حج کریں، مجھے بھی حج کرنے دیں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا وقت ضائع کریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں بادشاہ ملنا چاہتا ہے لیکن فضیل بن ایاز ملنا نہیں چاہتا۔ خادم نے آ کے کہا، جب بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، حضرت نے کیا ٹائم دیا، کون سا وقت دیا؟ کہا حضرت نے تو کوئی ٹائم ہی نہیں دیا، کہنے لگے حج کرنے ہیں حج کریں، نہ اپنا ٹائم ضائع کریں نہ ہمارا ٹائم ضائع کریں، ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں آئے حج کرنے حج کریں۔ ہارون رشید نے کہا پھر بغیر اجازت پر ملنا ہے، اب بغیر اجازت مل، چلو رات میں چل گئے۔ خادم کو لے کے گئے،
کہنے لگے وہ حجرہ بتاؤ کس حجرے میں حضرت رہتے تھے؟ تو چراغ جل رہا تھا کمرے میں، خادم نے بتایا یہی کمرہ ہے جس میں حضرت رہتے. تو دروازے کو بادشاہ نے دھکا دیا اور دروازہ جب دھکا دیا تو انہوں نے پوچھا کون؟ کہا ہارون رشید. بس انہوں نے چراغ بجھا دیا. دروازہ دھکا دے کے بادشاہ نے کھولا، اندر گئے، اندھیرا. تو ٹٹول کے فضیل بن عیاض کو نکالا. کہا حضرت کیا غضب کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو ملنے کا موقع نہیں دیں گے تو ہمیں نصیحت کون کرے گا بتائیے. اچھا آپ آ گئے ہو تو چراغ جلاؤ. چراغ جلوایا بادشاہ سے، فرمایا بیٹھو. تقریباً 1 گھنٹے تک بادشاہ کو نصیحت کی. فرمایا چھپ جاؤ، ٹائم بہت ہو گیا، اتنی نصیحت تمہارے لیے کافی ہے. ہارون رشید اٹھتے اٹھتے ان کی زبان سے نکل گیا کہ حضور ہمارے لائق کوئی خدمت. فرمایا بیمار میں 1 گھنٹے تک نصیحت کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم فقیروں کو تم سے کیا کام بنتا، چلو یہاں سے جاؤ. میرے بھائی سنتے تھے بزرگوں کی باتیں، وہ مارہرا میں نظر آ رہے. یہی مارہرا ہے. عثمان عاری صاحب یو پی کے گورنر تھے. شعر و شاعری سے بھی ان کا تعلق تھا اور اپنے آدمی تھے، خوش عقیدت تھے. انہوں نے اطلاع بھجوائی کہ میں مہرارہ شریف عرس میں آنا چاہتا ہوں. کلکٹر صاحب پیغام لے کے آئے حضور احسن العلماء علیہ رحمہ کے پاس کہ عثمان عارف گورنر صاحب یو پی کے مہرارہ شریف کے عرس قاسمی میں تشریف لانا چاہتے ہیں. حضرت نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا مریدوں خوش ہو جاؤ. ارشاد کیسی محبت ان کو اپنے مریدین سے تھی. ارشاد فرماتے ہیں ہم عرس قاسمی کی تقریب میں اپنے قریب مریدوں کی، متوسلین کی، عقیدت مندوں کی، آنے والے زائرین کی کما حق ہو خدمت نہیں کر پاتے ہیں. آپ کی خدمت ہم کہاں سے کریں گے؟ ان سے کہہ دیں نہ تشریف لائیں. ہم تو اپنے انہی مریدین ہی میں خوش رہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے کہیں ہمارے اس عرس کی روحانیت متاثر نہ ہو جائے. انہیں روک دیں، وہ اس کی تقریب میں نہ آئے. ہم اپنے ان غریب مریدین اور متوسلین کی آمد پر خوش ہوتے ہیں اور انہی کی خدمت کر کے ہمیں سکون مل جاتا. میرے بھائیوں، آج ہم جب دنیا کی خانقاہوں کے سجادگان یا ان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت وقت کے لوگوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتے ہیں تو یاد آتی ہے بات کہ حضور احسن العلماء علیہ الرحمہ کو رب العالمین نے کیسی خودداری عطا فرمائی تھی، کیسی سیاسی بصیرت عطا فرمائی تھی اور کس طرح کا تفقہ اور تدبر عطا فرمایا تھا اللہ نے کہ وہ سمجھ لیتے تھے کہ کس کے آنے سے عرس کی تقریب بابرکت ہوتی ہے اور کس کے آنے سے عرس کی تقریب کی برکت متاثر ہو سکتی ہے. اس لیے کبھی بھی دنیاوی حکام کے چکر میں وہ نہیں پڑے. لوگ ان کی خدمت میں آتے تھے، الیکشن جب آتا تو لوگ ان کی خدمت میں آتے، حاضری دیتے، مگر کسی کی ہمت یہ نہیں ہوتی کہ حضرت سے یہ کہہ دیں کہ آپ ہماری حمایت کریں. ہمت یہ نہیں ہوتی آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کا پرروب باوقار، آپ کی شخصیت دیکھ کر کے وہ ایسے متاثر ہوتے. ان کی ہمت نہیں ہوتی، صرف یہ کہتے کہ حضور ہمارے لیے آپ دعا کریں. لوگ رام نریش یادو اٹھے یہی سے انہوں نے اپنے اعلان اپنے لیے محسنہ قدوائی کو بھیجا. یہاں
کہ آپ جائیں خانقاہ میں بھیجا ہوا اپنا دوپٹہ اوپٹہ اوڑھ کے آئیں، اور اتفاق سے بی جے پی کے وزیر اعظم جو بعد میں ہوئے کیا کہتے ہیں اٹل بہاری، وہ بھی آیا، حضرت نے دونوں کو وہی بیٹھایا، ان کی ضیافت فرمائی، لیکن دونوں میں سے کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی یہ کہے کہ ہماری حمایت کیجیے، صرف یہ کہتے رہے کہ حضور دعا کر دیں ہمارے لیے۔ تو حضرت سے جب لوگ دعا کے لیے کہتے تو حضرت بہت جامع جملہ ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ وہ فرمائے جس میں ہم سب کی بھلائی ہو، خیر ہو اور ہم کو سکون قائم رہے۔ یہ جامع نہ کسی کے حق میں دعا نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ بہت ہی عارف باللہ ولی کامل بزرگ سے بیعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرماتا رہے۔ ان کی مجلسوں میں جب بیٹھیے بہت زیادہ تو اتفاق نہیں ہوا، لیکن جب بیٹھتے تھے، جب آتے یہاں بیٹھتے ان کی مجلس میں تو جانتے ہیں وہ دنیاوی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ فقہ کے مسائل بیان کرتے، فقہ کی باتیں کرتے، شریعت کی باتیں کرتے۔ ہم لوگ پڑھاتے ہیں مدرسے میں، لیکن بعض مسائل نہ ہو کے صرف کے ایسے ذکر کرتے کہ ہمارے ذہن و خیال میں بھی وہ مسائل نہیں رہتے، اور پھر تواضع ان کی ساری ایسی کہ کہنے کے بعد وہ کہتے کہ آپ لوگ مولانا پڑھاتے ہیں، درسگاہ میں رہتے ہیں، ہم کو کبھی پڑھائے نہیں، ہم تو یہ خانقاہ میں رہے۔ ان کے ساری اور تواضع بھی ایسی کہ کبھی یہ نہیں کہ ہمیں بہت علم ہے، ہمارے پاس ہمارا علم بہت مستحضر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا تھا، اور رب العالمین نے ان کے دل میں ماہرہ شریف کی، اپنے مشائخ کی، بزرگوں کی، اس خانقاہ کی، عقیدت مندوں اور موریدین کی ایسی محبت رکھی تھی کہ اچھے اچھے منصب لوگوں نے پیش کیے، لیکن ماہرہ شریف اور خانقاہ اور موریدین کی محبت میں آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ بمبئی میں حضور سید العلماء علیہ رحمت و رضوان کا جب وصال ہوا تو متفقہ طور سے لوگوں نے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا صدر الصدور آپ کو متفق فرمایا کہ حضور آپ حرق مسجد کی امامت اور آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی صدارت قبول فرمائے، آپ ہی اس منصب کے لائق ہیں، لیکن آپ نے معذرت کی نہیں، میرے بھائی نے تو مجھے اس کا ممبر بھی نہیں بنایا، اس لیے کہ میں ماہرہ شریف میں رہتا ہوں، تقریباً میں کتنے سالوں سے 54 سال تک حضور احسن العلماء علیہ رحمہ نے اس مسجد برکاتی میں جمعے میں آدھے گھنٹے تقریر بھی وہ فرماتے اور ساتھ ہی ساتھ وہ نماز بھی پڑھاتے، جس کو وہ ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے۔ رہ گئی بات حرق کی مسجد کی، تو اپنے بھائی سے ان کو ایسی عقیدت تھی حضور سید العلماء علیہ رحمہ سے کہ فرماتے تھے میں اس حجرے میں جس میں میرے بھائی رہتے تھے اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اس میں رہنا اتنا پسند کرتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے بھائی کی روح کو اس حجرے سے تعلق اپنے خاندان والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قرابت داروں کا لحاظ رکھنا، جو ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ وہ ایک اچھے پیر بھی تھے، اچھے عالم بھی تھے، عالم ربانی بھی تھے، ایک بزرگ بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اچھے انسان بھی تھے۔ اچھا انسان ہونا ہے۔ حضور سید العلماء علیہ رحمت و رضوان کی اہلیہ مخدومہ نے ایک بار حضور احسن العلماء علیہ رحمہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنا کوئی ملازم ہمیں دے دیجئے جو ہمارے
گھر کے سامان وغیرہ کو لے آئے بازار سے. حضرت مسکرا کوئی ملازم دے دیجیے. تو آپ نے حضور رفیق ملت کا ہاتھ پکڑا. آپ اس وقت چھوٹے تھے اور لے کے گئے ان کے پاس. فرمانے لگے یہ نجیب میاں آپ کے گھر کا سارا کام کریں گے. انہوں نے کہا میں نے تو ملازم کی بات کہی تھی. انہوں نے کہا یہ آپ کے ملازم بھی آپ کے گھر کے بھی ہیں اور صرف ایک بار نہیں جب تک وہ باحیات تھی. حضور سید العلماء علیہ الرحمہ کے حکم پر آپ کے ایما پر حضور رفیق ملت ان کے گھر کا کام کرتے رہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے رہے. یہ اخلاق تھا ہمارے پیر طریقت مرشد گرامی حضور احسن العلماء علیہ. میرے بھائیوں اس کی تقریب میں ہم حاضر ہوئے ہیں تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم کی کچھ برکتیں لے کے یہاں سے جائیں. ان کا اخلاق لے کے جائیں, ان کا تقوی لے کے جائیں. ان کا تقوی اللہ اکبر. میں جو عرض کر رہا ہوں نا یہ سب میرے مخدوم گرامی حضور شرف ملت نے اہل سنت کی آواز میں لکھا ہے. میں تو اتنا بیان بھی نہیں کر سکتا, نہ وہ الفاظ میرے پاس ہیں. کبھی آپ کے پاس وقت ہوگا تو حضرت کا وہ مضمون پڑھ لیجئے گا. وہ مضمون اگر آپ پڑھ لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ حضور احسن العلماء علیہ الرحمہ کی شخصیت سے کما حقہ واقف ہو جائیں گے کہ حضور احسن العلماء علیہ الرحمہ کی شخصیت کیا تھی, ان کا بچپنا, ان کی جوانی اور ان کے آخری وصال کے لمحات تک ان کی زندگی کے خط و خال کیا تھے. پوری زندگی اگر ان کا آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کی زندگی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے عبارت ہے. آپ کھانا کھانا, بیٹھنا, اٹھنا, چلنا پھرنا کوشش یہ کرتے تھے کہ کوئی بھی پھیل ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف نہ ہو. اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے, اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سکھاتے, مریدین آتے, متقدین آتے, ان کو بھی سکھاتے. اللہ رب العزت نے ایسی بصیرت انہیں عطا فرمائی تھی. صاحب کشف نے بتایا تھا کہ لوگ آتے تو ان کی ضرورتیں سمجھتے اور بہت حد تک ان کی ضرورتوں کو پورا کرواتے. کبھی نذرانے لوگ آتے, اس زمانے میں کوئی 1 روپیہ 8 آنا, 5 روپیہ 2 روپیہ, تو نذرانے کو کبھی سمیٹ کے اور رکھتے نہیں تھے. کہیں تکیے کے نیچے ہے, کہیں گدے کے نیچے ہے, کہیں اور کہیں ہے. جب کوئی عالم آ جاتے, کوئی ضرورت مند آ جاتے تو حضرت گھر سے اٹھاتے اور ان کو پڑھا دیتے. کبھی کبھی ہم نے دیکھا, ایک بار ہم لوگ حاضر ہوئے تو انہوں نے لینا پسند نہیں کیا, اس میں کچھ پڑھایا, اضافہ کیا. مجھے یاد آتا ہے 5 کے نوٹ 25 روپے اس میں اضافہ کیا اور فرمایا یہ سب لوگ آپ لوگ رکھ لیجئے گا اس کو 3-4. تو فرمایا اسے رکھ لیجئے گا. اور پھر ہمیں انہوں نے ملا کے نظر پیش کی. بلکہ علامہ ارشد علیہ رحمت و رضوان عالم حیات نہیں ہے, لیکن ان کی تحریر, ان کا بیان کرتا واقعہ آج بھی حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ خانقاہ میں آئے. جب ان کے سامنے ناشتہ پیش کیا گیا صبح کا تو اس ناشتے سے اتنے متاثر ہوئے کہ میں تو حضرت کی زیارت کے لیے آیا تھا ایک خادم کی حیثیت سے اور میرا اتنا اہتمام. پھر حضرت سے ملاقات ہوئی. وہ لکھتے ہیں کہ جب میں یہاں آیا تو مجھے ساری زیارت گاہیں زیارت کرائی گئی. وہ تخت دکھایا گیا جس پر اعلیٰ حضرت کو حضور خاتم الاکابر نے مرید فرمایا تھا اور بہت ساری چیزیں وہ رسم سجادگی وغیرہ کی جو سب دکھائی انہوں نے. اور پھر کہتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا, یہ بہت پرانی بات ہے, علامہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کو سالوں تو ہو گیا مثال فرمائے ہوئے, فرماتے ہیں انہوں نے مجھے لفافہ دیا.
میں نے بہت معذرت کی، حضور میں زیارت کے لیے آیا تھا، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ تو ارشاد فرمانے لگے ہمارے یہاں کا یہی طریقہ ہے، ہماری خانقاہ کا یہی طریقہ ہے۔ میں نے قبول کر لیا، اور جب میں باہر جا کے میں نے اسے دیکھا تو اس زمانے میں جب 500 روپے ایک مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی، حضور احسن العلماء علیہ الرحمن نے 500 روپے ان کو نظر پیش کیے کہ عالم دین ہے، ملنے آئے ہیں، یہ شان تھی حضور احسن العلماء کی۔ تو ہماری خانقاہ ماریرا کوتہرا یہ لینے والی خانقاہ نہیں ہے، یہ بانٹنے والی خانقاہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سخی بنایا ہمارے حضور رفیق ملت۔ بعض لوگوں نے کہا حضور امین ملت سے شکایت کی کہ نجیب میاں صاحب تو جیب میں ہاتھ ڈال دیں اور جو کچھ رہتا وہ نکال کے پڑھ دیں۔ تو ایک بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کے لیے جو محبت جو دل میں جگہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نجیب میاں کو سخی بنایا ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ جب اللہ نے انہیں سخی بنایا ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ اللہ دیتا ہے، وہ دے رہے ہیں، وہ بانٹ رہے ہیں۔ پورا گھرانہ حضور احسن العلماء علیہ الرحمن نے ایسی تربیت فرمائی ہے کہ ہر ایک اپنی جگہ پہ آفتاب و مہتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے، یہ بزرگ حضرات تو دعا ہم لوگوں کے لیے کرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ کیا جب یہاں آئے صرف یہ یاد کریں؟ بولیے نہیں، جانتے ہیں ٹائم بنا لیجیے، ایک وقت بنا لیجیے، مقرر کر لیجیے ایک وقت، فجر بعد یا عشاء بعد جب آپ کو ٹائم ملے اس وقت بیٹھ کر نماز عشاء پڑھنے کے بعد، کچھ اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد آپ اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کریے، اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریے، اپنے پیر کے لیے ایصال ثواب کریے، ماں باپ اگر باحیات نہیں ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریے، اپنے اساتذہ کے لیے ایصال ثواب کریے، اور پھر اپنے ان مخدومان گرامی کے لیے ایصال ثواب، وہ ان کے لیے دعائے خیر کریے، ان کی عمر کے لیے دعا، ان کی صحت کے لیے دعا، اور ان کی عمر کی درازی کے لیے دعا، ان کے اہل و عیال کے لیے دعا۔ ایک عادت بنا لیجیے، انشاءاللہ جب عادت آپ بنا لیں گے اور دعائیں کریں گے اور جب کھڑے ہوں گے دعا کر کے تو ایسا لگے گا کہ آپ کی روحانیت کا سلسلہ اپنے بزرگوں سے بالکل مستحکم ہو چکا ہے۔ یہ عادت بنا لیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کا بہت فائدہ ہوگا، فیوز و برکات آپ کے ساتھ ہوں گے، عقیدتیں اور مستحکم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، بالخصوص حضور تاج المشائخ، حضور شرف ملت، حضور رفیق ملت، حضور امان ملت، اور خانوادے کے جتنے بھی ہمارے شہزادگان ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے فیض و برکات کو عام و تام فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو حق ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے